ریاست اور سلطنت کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو حل کرنا سب سے پہلے فرض ہوتا ہے۔ جو نفیر عام کا کیا مطلب ہے؟ نفیر عام اس میں سارے کاموں کو چھوڑ کر اسی کام کو کرنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ ریاست کی اتنی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اگر ریاست پہ غلط لوگ مسلط ہو جائے تو حتی الامکان صبر کی اور برداشت کی تلقین کی گئی۔ اس میں ائمۃ الجور کا جو باب ہے، چاہے آپ حدیث میں لے لیں، چاہے فقہ میں لے لیں، چاہے عقائد کی کتابوں میں لے لیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ریاست کو بچانے کے لیے، ریاست کی سلامتی کے لیے وہاں تک شریعت نے تلقین کی ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے لوگ مسلط ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، دل ان کے شیاطین کے ہوں گے اور ظاہری ڈھانچہ انسانوں کا ہوگا۔ پھر بھی تم کیا کرو گے؟ تسمعوا للامیر وتطیعوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے، آپ کے وہ جو افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، آخر الانبیاء اور خیر الادیان اور خیر الامم، افضل الامم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مکمل ایک نظام حیات ہے جس میں پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک، اور ایک فرد سے لے کر اجتماعی نظم تک، ریاست تک، اور دین سے لے کر دنیا کے تمام کاروبار و معیشت اور جو نظام ہوتا ہے اس سب کی اس میں لیے ایک حکم موجود ہے، ایک نمونہ موجود ہے، اس کے ہم مکلف ہیں۔ اس کو قائم کرنے کے ہم یہی معنی اقیم الدین کا ہے، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دین کو آپ کیسے قائم کریں؟ اقامت دین ریاست کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ دین اور مذہب میں فرق تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا نا۔ دین تو ایک نظام حیات کا نام ہے، اس نظام حیات میں تو سب چیزیں شامل ہیں۔ تو اقامت دین وہ بغیر سلطنت کے، بغیر ریاست کے ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ قائم نہیں کر سکتے تو آپ کی مجبوری، پھر آپ مکلف نہیں ہیں، لیکن کوشش کرنا تو مکلف ہوگا۔ اور اگر آپ فقہ ماشاءاللہ آپ حضرات پڑھاتے ہیں، اس میں دیکھ لیں کہ عبادات کی کیا تناسب ہے اور معاملات اور معاشرت اور اخلاقیات اس کا کیا تناسب ہے۔ تو میرے خیال میں 70% سے زیادہ وہ مسائل ہیں جن کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، انتظام و انتظام کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، کاروبار ہے، معیشت ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے، نکاح، طلاق اور بہت ساری چیزیں اس میں۔ تو اتنی بڑی چیز کو آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں، اور صرف ہمیں مدرسہ کافی ہے۔ اگر آپ سلطنت کے نظام کو، ریاست کو آپ بیچ سے نکال دیتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ یہ پہلی امتوں میں سے بہت سارے انبیاء علیہ السلام ایسے تھے جن کو صرف دعوت اللہ کا کام دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں آخرت، باقی ان کے ذمہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ اور اگر سلطنت کو آپ نکال دیتے ہیں، ریاست کو اس سے نکال دیتے ہیں، تو پھر یہ رہبانیت بن جاتی ہے پیچھے۔ جب آپ کا مدرسہ یا آپ کا گھر یا آپ کی تنظیم، آپ کی جماعت کسی بحران سے دوچار ہوتی ہے، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اگر ایک مدرسہ اور ایک گھر کسی بحران سے دوچار ہو جائے تو جو وہاں آپ کرتے ہیں، تو جو ریاست سب کا مجموعہ ہے، اس میں آپ اتنے سادہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ ایک جذبات یہ ہو کر فوراً کہ یہ کر دو اور وہ کر دو اور فلاں کر دو؟ کیا اپنے گھر میں بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں؟ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے، ہمارے خاص لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کہ آپ کے مدرسے میں فلاں استاد ایسا ہے، فلاں استاد ایسا ہے۔ تو مجھے کہا مفتی صاحب، استاد صاحب آپ نکالتے کیوں نہیں اس کو؟ تو میں نے کہا آپ کی فیکٹری ہے ماشاءاللہ، آپ کی فیکٹری میں کوئی مینیجر گڑبڑ کر رہا ہو تو فوراً نکال دیں۔ کہتے نہیں میں سوچوں گا اس کے۔ المؤمن یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اور ایک فرد کے مسائل اور ہوتے ہیں، لیکن ریاست کے مسائل جس میں مجموعہ ہے، ایک آدمی اگر وہ مضطر ہو جائے، اضطرار اور اکراہ سے دوچار ہو جائے، کیا معنی اضطرار ہے؟ کہ اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو یا ایک عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، تو اضطرار اور اکراہ کے احکام وہاں جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی، اور جہاں ریاست کسی اضطرار اکراہ سے دوچار ہو اور آپ ٹس سے مسنا ہو، اس لیے کہ آپ ریاست کو آن ہی نہیں کرتے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ریاست میری۔ جب آپ اس کو آن ہی نہیں کر رہے تو آپ کس باب میں دیکھیں گے اس کا حکم؟ کہاں دیکھیں گے؟ آپ تو فیس بک پہ جا کر دیکھیں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے کہ فلاں نے تقریر کی اور انہیں ہنگامہ کیا۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ جب بھی ہم ریاست کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں، یا کوئی فوج کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یا استاد صاحب کا کوئی اپنا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے دین میں سب سے پہلی جو نقب لگی ہے وہ یہیں سے لگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تقسیم کر دیا گیا کہ سلطنت ان لوگوں کے پاس چلی جائے اور دعوت ان لوگوں کو چلی جائے۔ وہیں سے ساری خرابی پیدا ہوئی، اور حدیث شریف میں اس کی پیشگوئی بھی ہے کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی۔ کلما انتقضت عروۃ تشبث الناس بالتي تلیھا، جب بھی اسلام کی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ برابر والی کو لے لیں گے، وہ ٹوٹے گی۔ اولہن الحکم، سب سے پہلے ریاست، سب سے پہلے ریاستی نظام،
متاثر. جب تک جو ریاست کے حکمران تھے وہ عالم دین بھی تھے، علوم وحی کے بھی ماہر تھے اور وہ سلطان بھی تھے تو خیر رہی. اور جہاں یہ تقسیم ہو گیا تو جو سلاطین تھے، جو حکمران تھے، وہ علوم وحی اور وحی کی برکات سے اور اخلاقیات سے محروم ہو گئے، اور جن کے پاس یہ علوم وحی تھے وہ ایک سلطنت کی قوت سے محروم ہو گئے. ایک کے پاس قوت ہے اور وہ چیزیں نہیں ہیں، تقوی، خشیت. دوسرے کے پاس تقوی تو ہے لیکن وہ بے بس. پہلی جو نقب لگی ہے ہمارے دین میں وہ یہاں سے لگی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد میں امت کا آخر اسی سے ٹھیک ہوگا جس سے امت کی ابتدا ٹھیک ہوئی. جب امت میں خرابی ہوگی تو لا يصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اول. تو ہمیں دوبارہ اسی طرف جانا ہوگا. تو جتنے ہمارے بحران ہیں، مسائل ہیں، ان کو ہم اس طور سے دیکھیں کہ سب سے پہلے ریاست، اس کے بعد پھر جامعۃ الرشید ہے اور رائیونڈ ہے اور وفاق المدارس ہے اور تبلیغی جماعت ہے فلاں. اور ریاست کا مطلب کیا ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کی عزت، ان کا دین، ان کی جان مال، ان کی نسلوں کی حفاظت، اور جو ایک معاملات سے متعلق جتنے فرائض اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ ریاست کے ہی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اگر ریاست کی ضرورت نہیں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف معمولات اور اعمال تو مکہ میں ہی کر لیتے نا. جب